اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بہت احسان ہے جی، ہمیشہ کی طرح آپ لوگ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ تشریف لاتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کا خصوصی کرم ہے کہ روز اول سے جب ہم نے پہلا ایونٹ سائٹ پہ کیا اور لوگ ہمارے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ کرائے کی زمین ہے جہاں یہ ایونٹ کر رہے ہیں، اور پھر بڑا عرصے تک وہ کہتے رہے اور ہم ان کو سمجھاتے رہے کہ کرائے کی زمین نہیں ہے۔ ندیم صاحب نے میرے آنے سے پہلے اس کا بیانہ کیا ہوا تھا۔ الحمدللہ جی، اللہ نے اس وقت بھی ہمارا بھرم رکھا، عزت رکھی، اور وہ دن اور آج کا دن، پہلے دن بھی یوں ہی الحمدللہ ایک جمع غفیر تھا، آج بھی اسی طرح آپ سب افراد یہاں جڑے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ندیم اعجاز صاحب کی اور میری ملاقات میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ اتفاقاً ہوئی، سرفراز گوندل صاحب نے کروائی، اور اس کے بعد جو ہمارے کاروباری معاملات تھے، جس طرح بندہ زندگی میں کوئی بھی کام شروع کرنے جاتا ہے تو وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے جس سے آپ مشورہ کرتے رہیں تو وہ آپ کے اچھے فیصلے کرنے میں مدد فرماتا ہے، برے فیصلے بھی اچھے کر دیتا ہے، برے لوگوں سے دور فرماتا ہے، اچھے لوگوں کو ساتھ جوڑتا ہے۔ تو ہماری آپس کی قربت جب شروع ہوئی تو ایک سٹیج آئی جہاں ہم نے کچھ سرمایہ ندیم صاحب کے ساتھ انویسٹ کرنا تھا، ان کا وہاں وراثتی رقبہ تھا، تو اور ہم میکڈونلڈز میں کچہری والے میں بیٹھے ہوئے تھے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ندیم صاحب کو میں پیمنٹ کروں کہ نہ کروں۔ تو میں نے کہا آپ برگر آرڈر کریں اور میں ان سے 2 منٹ کی چھٹی لے کے ساتھ ہی وہ کھلے آسمان تلے ایک مسجد ہے کچہری میں، وہاں جا کے 2 نفل پڑھے، اور جو پھر میری جیب میں ایک پے آرڈر تھا، غالباً پہلا پے آرڈر کچھ 6 ملین کا تھا، وہ میں نے لا کے ندیم صاحب کو دیا کہ آپ بسم اللہ کریں، اللہ خیر کرے گا۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو پہلی زمین کی ٹرانسفر اس رقبے کو بلو ورلڈ سٹی کے سلسلے میں ملی وہ ان کی والدہ کے نام سے وہ رقبہ آیا تھا۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ان کی والدہ کی دعائیں ہیں کہ آج تک ہم چلتے آ رہے ہیں۔ 300-400 کنال سے انیشلی شروع ہونے والا یہ پروجیکٹ، اور 1.5-2 سال تک میں ندیم صاحب سے بار بار یہ سوال کرتا تھا، ندیم صاحب ہم کام تو کر رہے ہیں، زمین کہاں ہے؟ تو ندیم صاحب کہتے تھے جب میں زمین کھولوں گا نا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اور پھر ہم نے وہ دن دیکھا کہ ہمارے ہی نہیں، اس ملک کے بڑے بڑے ڈیولپرز کے ہوش اڑ گئے، اور پھر انہوں نے سازشوں کا وہ جال بننے کی ایسی ایک روایت پکڑ لی کہ آج دن تک الحمدللہ ہم کوئی کام کرتے نہیں ہیں اس سے پہلے وہ ہمیں اس کام کے حوالے سے مشہور کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک آسانی فرماتا ہے، ہمارا ایونٹ ہونے سے پہلے ہمارا مال بک جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا خصوصی کرم ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور لگاتار ڈیلیوری کا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ بلو ورلڈ سٹی کی جتنی بھی ڈیزائننگ ہے، میں سمجھتا ہوں، یا اس کا جو بزنس ماڈل ہے، اس کا سب سے اہم فیکٹر یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہر فرد کے لیے اس میں ایک پلانڈ انسینٹیو رکھا گیا ہے، وہ بے شک ریالٹر ہو، وہ بے شک اینڈ یوزر ہو، وہ اونرز ہوں، وہ اس کے امپلائیز ہوں، وہ ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہو۔ تو جو اللہ پاک کا ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ پاک بانٹنے سے اور دیتا ہے، تو بلو ورلڈ کی کامیابی کا جو راز ہے وہ صرف اور صرف اللہ پاک کے اذن سے اس کے بانٹنے کے پروسیس میں رکھا گیا، اور الحمدللہ جس دیانتداری سے نعیم اعجاز صاحب کی محنت، ان کی بہادری کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ بالکل بھی حق نہ ہوگا۔ اور ندیم صاحب نے یہ کام شروع کیا، اور نعیم اعجاز صاحب کو اسپیشلی انہوں نے دبئی سے بلوایا، اور بہت ورک لوڈ تھا تو انہوں نے نعیم صاحب کی جو قابلیت ہے اس کا استعمال کرنے کے لیے انہوں نے ان کو وہاں سے بلایا۔ اور ندیم بھائی کو میں نے اپنی زندگی میں جو میں نے 2 بہادر انسان موقع پہ کام کرتے دیکھے، ورنہ کلیمنٹ تو کئی لوگ ہوتے ہیں بہادری کے، لیکن 2 بہادر انسان جو میں نے موقع پہ دیکھے وہ پہلے ندیم اعجاز صاحب ہیں اور دوسرے نعیم اعجاز صاحب ہیں، کہ دشمنوں کے شر اور قابضین کی گولیوں میں، چلتی گولیوں میں ایک بندہ چلا جائے، اس کے پاس گاڑی ہے نہیں ہے، اسلحہ ہے نہیں ہے، کوئی بلٹ پروف گاڑی ہے نہیں ہے، ایسے بیچ میں کئی واقعات ہوئے جہاں پہ پولیس بھی بے بس تھی، اور انہوں نے نعیم صاحب کو کال کی کہ خدا را ہمیں یہاں آ کے زندہ نکال کے لے جائیں۔ تو اللہ کا احسان ہے، ایک بہت لمبی داستان ہے اس حوالے سے، اور اللہ پاک نے ہمیں ہر جگہ سرخرو فرمایا ہے، اور آج ان کی محنتوں کا، ان کی پوری فیملی کا، وسیم اعجاز صاحب ندیم صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، پہلا کوئی بندہ زخمی ہوا تھا اس پروجیکٹ کے لیے تو وہ نہیں اپنا وسیم اعجاز صاحب تھے، اور انہوں نے یہاں پیٹ میں پہلی بلٹ لی، اور میں اتفاقاً اس وقت ملک سے باہر تھا۔ تو یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ دیکھا ہے ندیم اعجاز صاحب اور ان کی فیملی نے، اس کی وجہ سے ہم آج یہاں کھڑے ہو کے سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہمارا 1.5 لاکھ ہو گیا اور 5 لاکھ کے نال ہو گیا ہے۔ یہ خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے، تو خصوصی تالیاں ان کی پوری فیملی کے لیے، ندیم اعجاز صاحب کے لیے، نعیم اعجاز صاحب کے لیے۔ میرا بینگ آرکیٹیکٹ یا میری فیملی کا، بریر صاحب کا یا ایون سرفراز صاحب کا، ہمارا تو وہ کام ہے جو سارے لوگ کرتے ہیں، وہ ویژن ازیوم کرتے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، لیکن وہ تب ممکن ہے جب زمین اور یہ سرکمسٹانسز وہاں اویلیبل ہوں، اور آپ کو پتا ہو کہ یار اچھا میری سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے جہاں باز لوگ کھڑے ہیں، تبھی یہ ممکن ہے، ورنہ جو میں پنڈی کا کلچر دیکھ رہا ہوں، لاہور میں ہمیں ایسا اتفاق نہیں ہوا، وہاں بھی ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کلچر اور اتنے پاور کوریڈورز ہیں کہ ہر بندہ صرف آپ کو ذبح کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اللہ پاک کی ذات ہی ہے جو ان کی بہادری اور آپ سب لوگوں کی محبت کا دفاع کیے ہوئے ہیں۔ اب ہم اپنے نئے بلاک کی طرف آ جائیں جی۔ جس طرح آپ کو سرفراز گوندل صاحب نے بتایا کہ اوورسیز بلاک اور جنرل بلاک ہم کلوز کرنے کا اعلان کر چکے ہوئے تھے، 31 واز دا لاسٹ ڈیٹ۔ میں ان کی بات کو بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے بیان کیا اسی طرح منو آنر ہم کر رہے ہیں، اور وہ ایسے ہو چکا ہے۔ آج کے بعد کوئی اوورسیز بلاک اور جنرل بلاک کی خدا نہ ہمارے پاس ریکویسٹ لے کے آئے، نہ ہم انٹرٹین کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ آپ کے جو معاملات ٹل ڈیٹ ہیں، مثلاً پچھلے 2-4 دن میں جنہوں نے ہمیں کوئی سبمیشنز دینی تھی، کسی بھی وجہ سے نہیں دے پائے، وہ اگلے 24 گھنٹے میں اپنے معاملات کلوز کر لیں۔ اس کے بعد کسی قسم کی کوئی بھی کمٹمنٹ آنر نہیں ہوگی، اور وہ آگے اسپورٹس ویلی کی طرف ریفر کر دی جائے گی۔ جتنا مٹیریل مارکیٹ میں کو رہ گیا ہے، ہم بہت دفعہ لوگوں کو ریکویسٹ کر چکے ہیں وہ سبمٹ کریں، پھر بھی انہوں نے بہت اچھی مرجنگ پالیسی دی ہے، اور یہ اسی طرح کی مرجنگ پالیسی ہے جس کی وجہ سے آج بلو ورلڈ ہے، اور بلو ورلڈ سے جڑے ریالٹرز جو ہیں وہ الحمدللہ، جو بہت سے لوگ ہیں، خود بتاتے ہیں، میں نہیں کہتا،
کہ ہم یہاں کوئی کہتا ہے پیدل آیا تھا, کوئی کہتا تھا میں بائک پہ آیا ہوں, کوئی کہتا ہے میں مہران پہ آیا ہوں, آج سب لینڈ کروزرز پہ پھر رہے ہیں. تو یہ وہی مرجنگ کی برکات ہیں جو دوبارہ آپ کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں. تو ابھی جو کوئی لینڈ کروزرز میں ہیں اور جہازوں کے چکر میں ہیں وہ دوبارہ جو ہے نا متوجہ ہوں. اور اسپورٹس ویلی کا یہ وہ امیج لگائیے گا جو پہلے تھا. اچھا جی, یہ ایک ہے تو کانسیپٹ ہے جو ہم نے دنیا کے ڈفرینٹ مانیومنٹس, جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ جو مانیومنٹس ہیں دنیا کے وہ اٹھا کے اپنے ہاں ان کو ریپلیکیٹ یا ان سے انسپائر ہو کے کرنا شروع کیا. تو میں نے کہا اس کا آپ کو کانسیپٹ, یہ اسٹیڈیم ہے جی, اور یہ آپ جو وہ ٹارچ والی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں, اور وہ پیچھے آپ کو ندیم صاحب کے فارم ہاؤس کے پیچھے جو پانی ہے یہ وہ ہے, اور یہ واٹر فرنٹ ہے. میں نے کہا شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو, میں بتا دوں. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے, اگر آپ اس کو ہمارے میپ سے کنورٹ کریں نا اس کو, تو یہ اسٹیڈیم ہے جی, اور یہاں پہ مال ہے, اور وہ پیچھے واٹر فرنٹ ہے. یہ ریالٹی میں بھی اسی طرح, یہ امیج ریالٹی بیسڈ نہیں ہے, لیکن یعنی دنیا میں کہیں نہ کہیں بنا ہوا ہے, ہم اپنے ہاں بنانے لگے ہیں. اور یہ جو اسٹیڈیم ہے کسی نے اس کی کاسٹ نہیں کوٹ کی جی, یہ کل کی ڈیٹ میں جو ڈالر کا ریٹ اور کھڑا ہونے کا نام نہیں لے رہا, یہ 9 ارب روپے کی لاگت سے انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی تعمیر کرے گی. اسی طرح جو واٹر پارک ہم بنانے جا رہے تھے, اور اس کی پہلی جو کنسائنمنٹ آ رہی تھی وہ $32 ملین سے امپورٹ ہونی تھی, اور شکر ہے ہم نے اس میں سے کچھ پیمنٹ 150 کے حساب سے یا 175 کے حساب سے کر دی تھی. اب جو باقی کریں گے تو وہ واٹر پارک 2 ارب روپے کا بننا تھا, وہ آج کی ڈیٹ میں 5 ارب روپے کا ہو گیا بغیر بنے. تو اسی طرح برج العرب کی بلڈنگ, اگر آپ میں سے کوئی لوگ سائٹ پہ گئے ہیں تو الحمدللہ ہم اس کی تقریباً جو اس کی پلانڈ ہائٹ ہے وہ اراؤنڈ 400 فیٹ ہے, اور وہ راولپنڈی اسلام آباد کا ٹالسٹ اسٹرکچر ہوگا انشاءاللہ. اور اس میں سے ہم 200 فیٹ صرف 3 مہینے کی قلیل مدت میں الحمدللہ اچیو کر چکے ہیں, اور باقی اگلے 2 سے 3 ماہ میں انشاءاللہ ہم اس کا باقی کا اسٹرکچر بھی اچیو کر لیں گے. اور جہاں سردار ریاض صاحب نے کہا کہ گیٹ ایک کانسیپٹ تھا, پھر وہ ہم نے ریالٹی بنتے دیکھا, پھر ہارس مانیومنٹ سے کانسیپٹ تھا, پھر وہ ریالٹی بنتے دیکھا. اسی طرح الحمدللہ برج العرب بھی سردار صاحب وہ بھی لسٹ میں شامل کر لیں. کدھر گئے سردار صاحب؟ اچھا, وہ نظر نہیں آ رہا لائٹوں کی وجہ سے. تو 50% ہم سردار صاحب وہ بھی اچیو کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ جو اسپورٹس ویلی کا آغاز ہم نے آن گراؤنڈ اس کی ارتھ بریکنگ کرنی ہے. ویسے تو اس کی ارتھ لیولنگ اور جس طرح سے ڈیولپمنٹ بتائی یہاں آپ نے ویڈیو دیکھی کہ وہ کام سارا ہو رہا ہے. ارتھ بریکنگ ہم نے انشاءاللہ پہلے کرنی ہی اسٹیڈیم کی ہے, اور وہ یہ جیسے ہی بارشوں کا اسپیل ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ ایک گرینڈ ایونٹ سائٹ پہ کریں گے, اور نعیم بھائی کے ہاتھوں سے انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھوائیں گے انشاءاللہ. آخر میں بس آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مارکیٹ میں ڈفرینٹ قسم کی ریومرز ڈفرینٹ ٹائمز پہ ہمارے بارے میں گردش کرتی رہتی ہیں. یہ ایک مشکل کام ہے, اور جیسے اس ملک کو چلانا ایک مشکل کام ہے لیکن ہو رہا ہے الحمدللہ, اسی طرح بلو ورلڈ سٹی کو چلانا ایک مشکل کام ہے. اور جتنے مخالفین اس ملک کے ہیں اتنے کو اللہ پاک نے ہمیں پنڈی میں بھی دیے ہیں اکیلے سے, تو وہ بھی جڑے ہوئے ہیں ہمیں, اور ہم بھی کام کو جڑے ہوئے ہیں. اور اللہ پاک کا ہی کرم ہے کہ ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں, اور یہ پروجیکٹ بھی بچا ہوا ہے, یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. اور میں دین اگین اپنی ہر گفتگو میں اللہ پاک کا ذکر اس حوالے سے ضرور کرتا ہوں کہ اب تو ویسی ساری دنیا کو نظر آنے لگ پڑا ہے کہ جب دنیا کے سارے پولیٹیکل سٹرکچرز فیل ہو گئے ہیں, اسپیشلی ہمارے ملک میں ڈفرینٹ کیے ہوئے تجربے فیل ہو گئے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو ہم سارے حج بھی کر کے ہیں, سردار صاحب بھی بڑے اس وقت چارجڈ ہیں ریلیجیس موٹیویشن کے ساتھ, کہ ہم اللہ پاک سے یہ عہد کریں کہ وہ ہمیں کمایا ہوا اپنا تمام مال اس کے دین حق کو قائم کرنے کے لیے خرچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے اپنا مال بھی, اپنی عزت آبرو اور اپنی کیپیسٹیز میں دی گئی تمام انرجی صرف کرنے کی توفیق دیں. اور کسی چیز کی پوچھ ہونی ہے یا نہیں ہونی, اس چیز کی لازمی پوچھ ہونی ہے, یہ میرے آپ پہ فرض عین ہے. تو جنرل باجوہ صاحب سے میں درخواست کروں گا ملک تھوڑی دیر کے لیے ہمارے والے بھی کر کے دیکھیں شاید ہم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جزاک اللہ خیر جی, تھینک یو آل.